رحمۃ اللہ، سوال آپ کا ابو تراب بھائی یہ ہے کہ یہ جو وید ہے اور اس طرح مختلف ویدیں ہیں، یجر وید، شام وید، اتھرو وید وغیرہ وغیرہ، یہ ویدیں کیا آسمانی کتابیں ہیں؟ اور ایک سوال اور بھی ہے، ہندوؤں کے ہاں جو بڑے بڑے انہوں نے بزرگ بنائے ہوئے ہیں جن کے مختلف نام ہیں، یہ اوتار وغیرہ، تو کیا یہ پیغمبر تھے؟ تو ان کا پیغمبر ہونا کوئی معلوم نہیں ہے، اور ان کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا یہ بھی کوئی معلوم نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم ان اوتار، جن کو اوتار وہ بولتے ہیں، یا یہ جو وید ہیں ان کو ہم آسمانی کتابیں کہیں، اس حوالے سے ثبوت کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ذاکر نائک نے بیان کیا، یا جس طرح امیر حمزہ صاحب نے اپنی کتاب غالباً ہندو کا ہمدرد، اس کے اندر بھی ان میں سے بہت ساری باتیں اس بھائی نے بھی جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت متعلق، پیدائش متعلق، آمد متعلق، بعثت متعلق، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب متعلق، بات کے بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے واقعات کے متعلق ویدوں کے اندر بڑی ایک تفصیل موجود ہے۔ تو یہ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر ویدیں صرف نبی علیہ السلام ہی کے متعلق نہیں بلکہ ان سے پہلے دنیا میں گزرے ہوئے وقت اور پیغمبروں اور حالات کے واقعات کے متعلق بھی بتاتی ہیں، تو ویدوں کی تاریخ کیا ہے؟ ایک یہ بھی ہے۔ تو ویدوں کی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ اس نے واقعات بتائے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت یعنی پہلے کی کتابیں ہوں، نوح علیہ السلام کے زمانے کی یا اس کے بعد کے زمانے کی۔ بہرحال کوئی بات کنفرم اس سلسلے میں نہیں ہے، اور نہ ان کا آسمانی کتابیں ہونا کنفرم ہے۔ اتنی بات ہے کہ ان میں بہت بڑی بڑی باتوں کے متعلق جو ہے وہ آگاہی دی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہندو کو بھی چاہیے کہ وہ وید کو پڑھے، جبکہ ذاکر نائک نے ہمیں یہ بتایا کہ وید صرف پنڈت ہی کے پاس رہتی ہے، اور وید کی بجائے گیتا ہندو لوگ اپنے گھر میں ضرور رکھتے ہیں، لیکن گیتا کو بھی پڑھنا کوئی نہیں ہوتا، صرف غلاف میں، لحاف میں، کپڑے میں لے کر برکت کے لیے اپنے گھر پر رکھ دیتے، اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح کے بعض مسلمانوں کا ہم نے حال دیکھا کہ پورا سال دکان میں موجود پڑا ہوا قرآن مجید انہوں نے پڑھنا نہیں ہے، دکان ہے، شاپ ہے، تو غلاف میں، لحاف میں قرآن مجید اوپر کر کے رکھ دیں گے، کیوں؟ بھئی یہاں دکان میں برکت ہوگی۔ پڑھنے کو پورا سال وہ قرآن مجید نہیں اٹھایا جاتا، جس کا ثبوت اس پر جمی ہوئی مٹی کی تہ سے ہوتا ہے۔ اور یہی حال گھروں میں بھی کئی علاقوں، کئی مسلمان گھروں میں بھی موجود ہے۔ تو ہندو اپنے پاس رکھنے کو صرف گیتا رکھتا ہے، اور وہ بھی پڑھنے کو نہیں ہوتی، برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رہ گیا معاملہ وید کا پڑھنا، تو وہ تو خاص الخاص پنڈت کا کام ہے، عام ہندو پڑھے تو شاید وہ نشٹ ہو جائے یا برشٹ ہو جائے یا پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے۔ تو ہندو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وید کو ہی پڑھے، اور اگر کوئی پنڈت صحیح طور پر ان ویدوں کی تعلیمات کو ہی عوام کے سامنے لانا شروع کر دے تو ہندو کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا ان الفاظ کی ادائیگی کو کیے بغیر کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بلکہ ذاکر کے ہی اسٹیج پر ایک پنڈت نے کہا کہ میں نے جب قرآن پاک کو دیکھا اور پڑھا، تو وہ قرآن ہاتھ میں باقاعدہ لے کر کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ویدوں کا نچوڑ ہے، اور اگر مسلمان اس قرآن کو لے لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے، اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ تو اگر پنڈت عوام کو آزادی دے دیں اور آسان عام فہم زبان میں ویدوں کا ترجمہ ہونے لگ جائے تو ہندوستان میں مودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح مسلمانوں کا حال ہے کہ اگر ہمارے ہاں اہل تقلید، اہل شرک، البریلویہ، الدیوبندیہ، اہل تشیع، اگر یہ مولوی حضرات قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ جناب قرآن پڑھو اور بخاری مسلم پڑھ کے عمل پیرا ہونا شروع کر دو، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ 12 مہینے بمشکل لگیں گے
پورے کا پورا پاکستان اہل حدیث ہوا کھڑا ہوگا۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اولاً تو ہم قرآن پڑھنے نہیں دیتے، برکت کے لیے ضرور پڑھ لیں، باپ مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، قبر پر پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے، وہ کر لو، لیکن قرآن کو عمل کے لیے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ آپ کے پاس صرف فیضان سنت ہے اور آپ کے پاس صرف فضائل اعمال ہے، یا آپ کے پاس یہ قدوری عالمگیری ہے۔ عوام جو جاہل لوگ ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اردو میں لکھی فضائل اعمال فیضان سنت پکڑا دی، اور جو علماء بنتے ہیں 8 سال کا درس نظامی کرتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی دن بھی اور ان کا رات بھی اور ان کا اندھیرا بھی اور ان کا اجالا بھی وہ جناب عالمگیری قدوری ہدایہ یعنی انہی کتابوں کو چاٹتے چاٹتے گزر جاتا ہے، جیسا کہ یاجوج ماجوج کا دن بھی اور رات بھی جو ہے وہ دن ان کا دیوار کو چاٹتے چاٹتے گزر جاتا ہے۔ تو علماء کا حال یہ ہے اہل تقلید میں کہ ان کی زندگی بس درس نظامی میں ہدایہ اور قدوری پڑھاتے ہوئے گزر گئی، اور اگر حدیث پڑھائی بھی تو بقول سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری حافظہ اللہ برکت کے لیے پڑھا دی، عمل کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے نا رفع الیدین کی یا اس قسم کے مسائل میں، تو عتیق الرحمان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے شیخ الحدیث بتا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حدیث امام شافعی کی ہے تو یہ امام مالک کی ہے۔ بالآخر ایک شاگرد تنگ ہو کر پوچھ لیتا ہے، حضرت یہ تو بتاؤ اس ساری احادیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی ہے؟ یا یہ کہ جیسے فضائل اعمال میں اگر زکریا صاحب حدیث لے بھی آئے کہ جناب صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتا رہا، نیچے فساد کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تمہارا امام میں اپنے نبی کی جناب تھوک پہ قربان کر دوں تو کیا تمہارا امام میرے نبی سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو یہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، تو سوچئے پنڈتوں کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، مولویوں مقلدین کا یہ حال ہے، مقلد مولویوں کا یہ حال ہے کہ جناب ان لوگوں نے پورا دن پورا درس نظامی ہدایہ قدوری اور اس طرح کی منطقیں پڑھتے ہوئے گزار دینا، اور حدیث کو پڑھنا تو فقط برکت کے لیے۔ تو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ حال ہے، تو ہندوؤں کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال ہندو کو بھی چاہیے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو وید پڑھنا پڑھانا سننا سنانا شروع کر دیں، اور اگر وید کی تعلیمات کو جنتا میں عام کر دیا جائے، عام فہم جو ان کی سمجھنے کی زبان ہے، اور ہندو لوگ اپنے سکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ وید پڑھانا شروع کر دیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے میں مودی جیسے لوگوں کا سوسائڈ ہو جائے۔